ونصلي على رسول الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا إِلَّا فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ وَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ ابھی آپ نے سورہ دخان کی آیت 17 سے 33 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ آیت 17 أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ آیت 18 وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ آیت 19 وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ آیت 20 وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ آیت 21 فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ آیت 22 فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ آیت 23 وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ آیت 24 کم ترکوا من جنات وعیون آیت 25 وزروع ومقام کریم آیت 26 ونعمت کانوا فیہا فاکہین آیت 27 کذالک وأورثناها قوما آخرین آیت 28 فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین آیت 29 وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ آیت 30 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ آیت 31 وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ آیت 32 وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ آیت 33۔ ترجمہ: یقین مانو ہم ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی فتنے میں ڈال چکے ہیں، جن کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سونپ دو۔ اچھی طرح جان لو کہ میں تمہارا امین پیغمبر ہوں، تم اللہ کے مقابلے پر سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی برہان لایا ہوں، اور میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے رجم کر دو۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے ہٹے ہی رہو۔ آخر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ نافرمان قوم ہے، ہم نے وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر لے جاؤ، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور دریا کو ٹھہرا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، بلا شبہ یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ یہ بہت سے باغ، چشمے، کھیتیاں، عالیشان محل اور وہ نعمتیں جن میں موج اڑا رہے تھے چھوڑ گئے۔
اسی طرح ہوا، ہم نے دوسری قوم کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ تو ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں ڈھیل ملی۔ ہم نے اسرائیلیوں کو سخت ذلت والے عذاب سے چھڑا دیا جو فرعون کی جانب سے تھا، واقعی وہ سرکش اور حد سے آگے پھلانگنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دیدہ دانستہ انہیں جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلم کھلا امتحان تھا۔ یہ تھا ترجمہ سورۃ دخان کی آیت 17 سے 33 کا تفسیر۔ آیت 17-18 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعظ، یعنی ان سے پیشتر ہم نے قبطیوں کو اپنا ایک معزز رسول بھیج کر آزمایا۔ آپ نے انہیں ہمارا یہ پیغام پہنچایا کہ اسرائیلی ہمارے حوالے کر دو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں اور میری نبوت کی صداقت میرے پاس والے معجزوں سے ظاہر ہے، سیدھی راہ پر چلنے والے امن و عافیت سے رہیں گے۔ اللہ نے مجھے وحی کا امین بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور میں تمہیں اسی کی شریعت کے احکام کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ آیت 19 تمہیں رب العالمین کے احکام ماننے میں کیا تامل ہے؟ اس کے احکام قبول کرنے میں سرکشی نہ کرو، اور اس کے دلائل و احکام کے سامنے بلا چوں چرا جھک جاؤ۔ دیکھو، اس کی عبادت سے کترانے والے دنیا میں بھی ذلیل رہتے ہیں، اور ان پر آخرت کی مار بڑی سخت پڑتی ہے۔ میرے پاس صاف اور واضح دلائل ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آیت 20 یعنی میں تمہاری طعن و تشنیع اور تہمت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے زبان و ہاتھ سے ایذا پہنچاؤ، یعنی تمہارے سنگسار کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ میرا اور تمہارا سب کا آقا ہے۔ آیت 21 موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بد دعا۔ اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے، مجھے اللہ کا نبی نہیں گردانتے، اور میری باتوں پر اعتماد کر کے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو کم از کم مجھے تکلیف و اذیت تو نہ پہنچاؤ، میری راہ میں مشکلات تو نہ پیدا کرو، مجھ سے الگ تھلگ ہی رہو، تاوقت یہ کہ آقا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ آخر آپ نے اپنی قیمتی عمر کا اکثر حصہ ان میں گزارا، اللہ کے احکام اور پیغام رسالت لوگوں تک پہنچائے، انہیں ہر طرح سمجھایا بجھایا، ان کی ہدایت کے لیے ہر طرح کے جتن کیے، اور ان کی خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہ رکھا، مگر جب یہ دیکھا کہ باوجود میری ان اتھک کوششوں کے یہ ازلی بدبخت دن بدن کفر میں اور ڈوبتے جا رہے ہیں، اور روز بروز ان کی شرارت و طغیانی بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو آپ نے اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کی اور فرمایا۔ آیت 22 کہ بار الہا، یہ قوم تو نافرمان و سرکش ہے، یہ ایمان لانے والی نہیں۔ سورہ یونس کی آیت 88-89 میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے مربی، تو نے فرعون اور فرعونیوں کو دنیوی ٹھاٹ باٹ اور ساز و سامان سے نوازا ہے، اے اللہ یہ تو اس کے نشے میں چور ہو کر دوسروں کو بھی بہکا رہے ہیں، اے اللہ ان کا مال برباد کر اور ان کے دل اور سخت بنا، تاکہ درد سے بھرپور عذابوں میں مبتلا ہونے تک انہیں ایمان نصیب نہ ہو۔ جواب ملا کہ موسیٰ اور ہارون، میں نے تمہاری دعا سن لی اور قبول کر لی، تم استقلال سے اپنا کام کیے جاؤ۔ اس مقام پر یہ جواب ہے کہ ہم نے آپ سے کہا۔ آیت 23 اسرائیلیوں کو لے جانے کا حکم کہ تم میرے بندو اسرائیلیوں کو راتوں رات چپکے سے شہر سے نکال لے جاؤ، فرعون اور قبطی تمہارا تعاقب کریں گے، گھبرانا نہیں، نڈر اور بے باک ہو کر چلتے رہنا، ہم تمہارے لیے دریائے نیل کا پانی خشک کر کے راستے بنا دیں گے، اور تم سلامتی سے پار ہو جاؤ گے۔ آخر آپ ایک رات چپکے سے اسرائیلیوں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ صبح کو جب فرعون کو خبر لگی تو وہ فوراً ایک لشکر جرار لے کر آپ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ سامنے دریا، پیچھے دشمن کا دریا کی طرح موجیں مارتا ہوا لشکر، لیکن آپ ذرا نہ گھبرائے۔ جب لب دریا پر پہنچے، دریا میں عصا مارا، جس سے دریا نے آپ کو
اور آپ کے ساتھیوں کو راستے دے دیے۔ میں اپنے رفقا کے دریا میں اتر گئے۔ دشمن دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ دریا ٹھہرا ہوا ہے اور موسیٰ میں اسرائیلیوں کے پار ہو رہے ہیں۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پار ہو چکے تو آپ نے پھر عصا مارنا چاہا تاکہ دریا جاری ہو جائے اور فرعون پار نہ ہو سکے، مگر فوراً وحی آ گئی کہ دریا کو بدستور چھوڑ دو، اور فرمایا کہ یہ سب اس میں ڈوب جائیں گے، پار نہ ہو سکیں گے، اور ان کی سلطنت کے تم مالک بن جاؤ گے۔ آیت 24، یعنی پار ہو کر دریا کو جاری ہو جانے کا حکم نہ دینا جب تک دشمن ایک ایک کر کے اس کے اندر نہ آ جائے، پھر روانی کا حکم ملتے ہی یہ سب کو ڈوبو دے گا۔ آیت 25 سے 27، یعنی فرعون کو جس کو پانی پر ناز تھا اسی نے اسے اور اس کے لشکر کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ ایسے غارت ہوئے کہ اپنے پیچھے لہلاتے باغ، ہرے بھرے کھیت، جاری نہریں، عالیشان مکان اور مزین بیٹھکیں چھوڑ گئے۔ ان کے باغ دریائے نیل کے دونوں کناروں پر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، جن کا سلسلہ سوان سے رشید تک تھا۔ اللہ نے ان کی ساری دولت و حشمت اور حکومت و سلطنت اسرائیلیوں کو دے دی۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت 137 میں فرمایا، ہم نے ان کمزوروں کو ان کے صبر کی وجہ سے اس تمرد پسند قوم کی ساری نعمتیں عطا فرما دیں اور ان کا کچومر نکال کر رکھ دیا۔ آیت 28، یعنی ہم نے دوسرے لوگوں یعنی اسرائیلیوں کو ان کی نعمتوں کا وارث بنا دیا۔ آیت 29، یعنی ان کی حسرت ناک موت پر زمین و آسمان تک نہ روئے، اس لیے کہ ان ازلی پاپیوں کے پاس کون سے نیک عمل تھے جو آسمان پر چڑھتے تھے اور اب چڑھنے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے آسمان روتا یا زمین روتی۔ فرمایا انہیں اچانک پکڑ لیا گیا، مہلت ہی نہیں دی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک سے روزی اترتی ہے اور ایک سے عمل چڑھتے ہیں۔ جب یہ مر جاتا ہے اور ان دروازوں سے عمل اور رزق کا چڑھنا اترنا بند ہو جاتا ہے تو یہ روتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ آیت 30 اور 31، اسرائیلیوں پر اللہ کا زبردست احسان، یعنی ہمارا اسرائیلیوں پر یہ کتنا بڑا احسان تھا کہ ہم نے انہیں فرعون جیسے ظالم اور سنگدل شخص کے پنجے جبر و استبداد سے چھڑایا، جس نے انہیں ذلیل و خوار بنا رکھا تھا، ان سے ادنا اور ذلیل کام کراتا تھا اور بیگار لیتا تھا۔ اس نے بڑا سر اٹھا رکھا تھا۔ نادان اپنی نادانی سے اللہ کی مہربانی کو محدود کرنا چاہتا تھا۔ اس کی قوم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی تھی اور اسی کی ساتھی تھی۔ آیت 32، اسرائیلیوں پر اللہ کا دوسرا یہ احسان عظیم تھا کہ اس نے انہیں دنیا پر فوقیت عطا فرما رکھی تھی۔ ہر زمانے کو عالم کہا جاتا ہے، یعنی اپنے زمانے میں یہ دنیا پر فضیلت والے تھے۔ یہ بات نہیں کہ آغاز عالم سے لے کر قیامت تک تمام آنے والوں پر بزرگی مل گئی تھی۔ سورہ اعراف کی آیت 144 میں فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر فضیلت دی، یعنی تمہارے ہم عصروں پر فضیلت دی۔ حضرت مریم کے بارے میں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 42 میں اللہ نے آپ کو دنیا کی عورتوں سے چن لیا، یعنی ان کی ہم عصر تمام عورتوں پر فضیلت دی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سے افضل ہیں، یا کم از کم برابری میں تو شک نہیں۔ اسی طرح آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اپنی ہم عصر خواتین میں سب سے افضل ہیں، اور صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام خواتین پر اس طرح ہے جس طرح اور کھانوں پر شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی کی۔ آیت 33، اسرائیلیوں پر اللہ کا یہ تیسرا احسان ہے کہ اس نے انہیں ایسے معجزے عطا فرمائے جن میں ہدایت ڈھونڈنے والوں کے لیے کھلی آزمائش تھی۔ یہ تھا سورہ دخان کی آیت 17 سے 33 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔